أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ ہماری آج کی یہ جو نشست ہے گفتگو ہماری انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ کے اہم مسائل کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے جو نماز جنازہ کے بارے میں مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے اس میں ہم نے آپ کو نماز جنازہ کی نیت بتائی تھی، اس کا طریقہ بتایا تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی اور جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہوگا وہ کس جگہ کھڑا ہوگا۔ یہ باتیں ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتائی تھیں۔ اور ایک اہم جو موضوع ہے جس کے بارے میں کافی شبہات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ کسی غائب کی یعنی جو موقع پر موجود نہیں ہے، میت موجود نہیں ہے موقع پر، اور اس کی کسی اور جگہ پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کافی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا تھا۔ تو آج مزید چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک اہم معاملہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا۔ جب نماز جنازہ ہو جائے تو اس کے بعد دعا کی جائے گی، اور یہ باقاعدہ ہمارے ائمہ کرام سے ثابت ہے اور پھر صحابہ کرام سے ثابت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بارے میں سوالات ابھرنے چاہیے۔ سوالات ابھرنے ہی نہیں چاہیے کہ جب معاملہ متواتر ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، بیک ٹو بیک ہی ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ نماز جنازہ ہم نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ نماز جنازہ اصل میں خود ایک دعا ہے۔ نماز جنازہ میں یہ کوئی نہ رکوع ہے نہ کوئی سجدہ ہے۔ اصل میں نماز اصطلاحی اعتبار سے ٹرمینالوجی میں اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی ہو، لیکن جس عبادت میں نہ سجدہ ہو نہ رکوع ہو تو وہ نماز اصطلاحی اعتبار سے ٹرمینالوجی میں وہ نماز نہیں کہلاتی۔ اور جیسے یہ نماز جنازہ ہے تو اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، بلکہ اس میں تکبیریں ہیں اور ساتھ میں اس میں جو ثنا ہے اور درود شریف ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے میت کی، اس کے بعد سلام پھیر دیا گیا، یہ نماز ہے۔ اب یہ آپ ثنا پڑھیں گے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ سے دعاؤں کے لیے دعا کے قائم مقام ہے۔ درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما، اور آخر میں بھی دعا ہوتی ہے میت کے لیے، یہ دعا ہے، اس کی نیچر دعا کی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ دعا کی جائے گی اور کرنی چاہیے، باقاعدہ احادیث میں اس کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، میت پر نماز پڑھ چکو، تو پھر تم اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو، حکم دیا گیا ہے۔ اور جو اس عبارت کا ایک اس کا اسلوب ہے، جو اس کا کنٹیکسٹ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد اسی موقع پر کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے۔ ترتیب یہی ہے، یعنی پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے فوراً بعد دعا کی جائے، یعنی نماز کے میت کے لیے۔ بالکل اس کا یہی اسلوب ہمیں قرآن مجید میں عید الاضحیٰ کے بارے میں ملتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور قربانی نہیں کرے گا، بلکہ نماز کے بعد ہے کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی ہے کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا ہوگی، یعنی دعا کرنے میں ممانعت نہیں ہے بلکہ کرنی چاہیے، باقاعدہ اس بارے میں حکم استحبابی موجود ہے۔ اس بارے میں جو شبہات ہوتے ہیں، سوالات ابھرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جی نماز ہے، یہ خود دعا ہے نماز جنازہ، دعا کے بعد دعا کی جائے، یہ کون سی بات ہوئی، عجیب بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دعا کے بعد دعا کرنا کہاں سے منع کیا گیا؟ دعا کے بعد دعا کرنا کہیں سے بھی منع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے تم دعا کرو، اللہ نے یہ مطلق فرمایا، بالکل یہ کامن بات ہے، یعنی اللہ نے کھلم کھلا یہ بات ارشاد فرما دی، اس میں کوئی نہ وقت کی بات فرمائی، نہ باری اور مرتبہ اور دفعہ کی بات فرمائی کہ اتنی دفعہ اتنی مرتبہ، یہ بھی کوئی بات نہیں فرمائی، اور کوئی ایسی قید بھی نہیں لگایا کہ اس وقت کرو اس وقت نہ کرو، یہ کام کرو تو اس کے بعد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس طرح کی قیدیں لگانے والے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کر رہے؟ تو پھر احادیث سے بھی جب ثابت ہو گیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قولی، آپ علیہ السلام کی قولی حدیث ہے، فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کئی ایسی احادیث بھی ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم نماز جنازہ کے بعد دعا کرو،
جیسے ایک اس کی بڑی مشہور روایت ہے اس بارے میں، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کو پتہ چلا کہ میت ہے، ان کی نماز جنازہ ہونی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرمائیں گے، تو وہ جنازے کے لیے گئے، نماز کے لیے گئے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی ان کو تاخیر ہو گئی اور جنازہ پورا ہو چکا، نماز پوری ہو چکی۔ جب پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو ہو چکی، اب تم ان کے لیے استغفار کرو، میت کے لیے تم استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ استغفار بھی دعا ہے، دعا الگ سے، وہ بھی تو دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ہو چکی اب دعا بھی نہ کرو، چلو اس کو دفناؤ فوراً، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار اور الگ سے دعا کا فرمایا کہ دعا کرو۔ یہ بالکل ایک عجیب بات ہے کہ جس کسی کو دعا کی ضرورت، مرنے والے کو دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جب نماز جنازہ ہوگی، کیا اس کے بعد اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں مانگی جائے گی؟ چاہے وہ بالکل یعنی نماز جنازہ کے فوراً بعد، جس کو متصل کہا جاتا ہے، متصل ہو چاہے منفصل یعنی بعد میں کسی وقت پڑھی جائے، کیا کبھی اس کو حاجت نہیں ہوگی؟ مرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے، چاہے مرنے والا اپنی زندگی میں جتنا مرضی نیک ہو، وہ دعاؤں کا محتاج ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کو دعا سے اس طرح سے محروم کرنا اور اس کو خامخواہ اپنی ایک انفرادی پہچان اور شناخت بنا لینا، کیا یہ اس مرنے والے پر ظلم نہیں؟ بالخصوص جب مرنے والا پکا پتہ ہے کہ ایمان والا ہے، کیا اس کے اوپر یہ ظلم نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح دور رکھا جا رہا ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو لوگ اس بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نیا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے جب احادیث میں خود اس بارے میں حکم موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ایسی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں حکم ماننا ہی ماننا ہے، یا تو کھلم کھلا انکار کیا جائے کہ جب ہم نے ماننا ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر تو ہمارا ان لوگوں سے خطاب ہی نہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ پھر حدیث میں جب آ گیا تو مانے اس کو، اور جب اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ بھائی اب کرنا ہے تو تب نہیں کرنا، اللہ نے جب ایسا کچھ بیان نہیں کیا، بالکل ایک کھلی بات اللہ نے واضح فرما دی کہ مجھ سے دعا کرو، بس اللہ نے اتنا فرمایا۔ اب یہ کب کرنا کب نہیں کرنا اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جناب ہم اس میں کلاسیفیکیشن کریں، اس کو ہم جو ہے وہ باقاعدہ کیٹیگرائز کریں، اس کو جی اس وقت پڑھنی ہے اس وقت نہیں پڑھنی، اس نماز کے بعد پڑھنی اس نماز کے بعد نہیں پڑھنی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یاد رکھیے، آپ کو ایک اہم بات، ایک رول بتا دیں آپ کو شریعت کا رول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی بنیادی اصل میں جائز ہے، جب تک اس کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت والی چیز نہیں آتی، کوئی اس میں حرام ہونے والی چیز نہیں آتی یا مکروہ والی چیز نہیں آتی، تب تک وہ عمل بالکل جائز ہے، بغیر کراہت کے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب دعا کرنا یہ کس روح سے مکروہ ہے؟ دعا کرنا کسی روح سے مکروہ نہیں ہے، اور یہ جو اصول آپ کو بیان کیا ہے یہ بھی قرآن مجید سے ہی بیان کیا گیا ہے، علماء نے بیان کیے، تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا تفسیرات احمدیہ میں وہ یہی ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جو جتنی ہماری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے لیے جائز ہیں، جب تک اس کے اندر کوئی شرعی رکاوٹ نہ آئے۔ اور وہ انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ پہلے سپارے میں ہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں موجود ہر چیز پیدا فرمائی ہے۔ یہ تو ہماری عام اشیاء کے لیے ہے نا، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم یہ اس طرح کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ اصل اور بنیادی حکم جائز ہونے کا رکھا ہے، تو جو شرعی معاملات ہیں ان کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اور زیادہ شرعی معاملات میں تو اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، نماز عبادات وغیرہ میں اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ رول موجود ہے، علماء نے فرمایا جب تک کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے شرعی طور پر تو یہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اور دعا میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کبھی بھی آپ کر لیجیے، فرض نمازوں کی بات کیجیے، بہت سارے لوگ فرض نماز کی بات بھی نہیں کرتے، فرض نماز کی بات کیجیے، نماز جنازہ کی بات کیجیے، کبھی بھی کیجیے، دعا منع نہیں ہے جب تک اس میں کوئی اور خدا نخواستہ خلاف شرعی بات نہ آ جائے۔ جب جنازہ ہو چکا تو جنازے کا ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد صفوں کو توڑ دیا جائے، اور اس موقع پر حسب توفیق جو بھی آپ اصالہ ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی اذکار ذکر پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو آپ وہ میت کو اصالہ ثواب اس کا کر دیں، اس کا ثواب آپ اصال کر دیں۔ یہ ایک بڑا اچھا اور مناسب طریقہ ہوتا ہے کہ فوراً اسی موقع پر میت کے سامنے ہی وہ کر دیا جائے، یہ اچھا لگتا ہے، مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت بھی نہیں ہے، اور اصالہ ثواب ایک مسلم معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ جی ثواب پہنچے نہ پہنچے، یہ ایک ویسے اس حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں، اس کو دہرانے کی حاجت ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ جب نماز جنازہ ہو گیا تو میت کو 4 بندے جو ہے وہ کندھا دیں اور اس کو جو ہے وہ لے کر جائیں اس کے قبر کی طرف، اور جو چلنے والے ہیں جنازے کے ساتھ جانے والے ہیں ویسے ان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ میت سے پیچھے چلیں کہ میت کے آگے چلیں، منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلا جائے، بہتر یہ ہے،
اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بہتر کرا دیا گیا ہے، پیچھے چلنے تو زیادہ اچھا ہے، آگے چلنے تب بھی کوئی منع نہیں ہے، ثواب دونوں میں ہے کہ میت کے ساتھ جانے کا الگ سے ثواب ہے۔ اور جب وہاں پر پہنچے، قبر کے پاس پہنچے، تو قبر میں اس کو احتیاط سے راستہ جو ہے، راستے میں کوشش یہ ہو کہ میت کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جتنا مناسب انداز میں جلدی پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے۔ یہ تو ویسے مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تدفین کے حوالے سے بھی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سارے تقاضے پورے کر کے جتنا جلدی ممکن ہو میت کو تجہیز و تدفین کر دی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کو جتنا جلدی احتیاط کے ساتھ ممکن ہو اس کی قبر تک پہنچایا جائے، کیونکہ جو خاص طور پر مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے آخری گھر کے قریب جلد سے جلد لایا جائے، اور ویسے بھی حدیث میں مطلقاً بیان کیا گیا ہے کہ جلدی اس کو لے کر جایا کرو۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک جگہ جہاں میت ہوئی ہے اس کو کہیں اور لے کر جانا ہے، یعنی چاہے جیسے کراچی شہر ہے، شہر کے ایک کونے میں اس کی میت ہوئی، وہاں پر نماز جنازہ پڑھ لی گئی یا پڑھے بغیر اس کو کہیں اور لے کر جانا ہے، یا یعنی کراچی ہی شہر میں، یا پھر اس کو دوسرے شہر میں، دوسرے صوبے میں یا دوسرے ملک لے کر جانا ہے، تو اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو لے جایا جائے، ورنہ یہ بہتر نہیں سمجھا جائے گا کہ میت کو بلا وجہ اتنا لمبا فاصلہ طے کروایا جائے۔ اور آج کل تو یہ طریقہ بھی نکل پڑا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ آ جائیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے میت کو 2-3 دن جو ہے نا سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کرنا نہیں چاہیے، کوئی شرعی عذر واقعتاً ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر کرنا نہیں چاہیے، بلا وجہ میت کو اذیت دینے والی بات ہے۔ لوگ اس کے جواب میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیے میت وہاں موجود ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے اس کا جسم بالکل صحیح سالم ہے، کوئی بدبو بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کو اس کے گھر سے دور رکھنے میں زیادہ خرابی ہے۔ میت اب اپنے آگے گھر کے لیے بالکل تیار ہے، اس کو اگر گھر میں جانا ہے اس کو بلا وجہ اس طرح نہ رکھیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میت وہاں پر موجود ہے کیا اس کے اندر احساس نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر حس نہیں ہے؟ اس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ کچھ ایسے اس کی قوتیں ہیں انسان کی، خاص طور پر سننے کی اور دیکھنے کی، جو مرنے کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دیر تک آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، بعد کا 2 گھنٹے وہ چیزیں باقی رہتی ہیں، جیسے سننے کی اس کی صلاحیت ہے، آنکھوں کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح انسان کے محسوس کرنے کی جو طاقت ہے وہ مرنے کے فوراً بعد ختم نہیں ہو جاتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔ کسی زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، یہی تکلیف مردہ انسان کو بھی ملتی ہے۔ یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس سے بڑے بڑے ایمان استدلال کرتے ہوئے مختلف احکام بیان کیے۔ امام سرخسی نے اس کو شرح سیار کبیر میں اس کو بیان کیا، اس حدیث شریف سے استدلال بھی کیا ہے۔ تو انسان جو میت ہے، مردہ ہے، وہ جو سردخانے میں پڑا ہوا ہے، اگرچہ اس کے جسم میں بدبو پیدا نہیں ہو رہی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، لیکن تکلیف بہرحال ہوتی ہے۔ اس لیے بغیر شرعی عذر کے اس کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے۔ کوشش ہو کہ جتنا جلدی ہو اس کو آخری گھر میں پہنچایا جائے، اس کی تجہیز و تدفین ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن مجید کی جائے، کچھ افراد بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، اور قبر میں جب ڈال دیا جائے، اس کو رکھ دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، تو پھر حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لقینوا موتاکم بشہادۃ لا الہ الا اللہ یا بلا الہ الا اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میتوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اور تلقین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو فرشتے حساب کتاب کے لیے آتے ہیں۔ اگر باہر کھڑے ہونے والا بندہ یہ تلقین کرے گا، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھوانا، میت کو جو قبر میں دفنایا گیا اس کو پڑھوانا کہ یہ کلمات تم دہراؤ، یہ کلمات تم پڑھو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، تم شہادت پڑھو، تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کی، کلمہ طیبہ تم پڑھو، یہ اس کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قبر میں فرشتے آتے ہیں تو وہ جب یہ سنتے ہیں کہ باہر والا اس طرح سے اس کو آوازیں لگا رہا ہے اور اس کو یہ تلقین کر رہا ہے، یہ اس کو کلمہ طیبہ پڑھا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی چلو یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، بندہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کے سوال و جواب کی حاجت نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا، اس کا فائدہ ہے یہ، اس لیے وہاں سے فرشتے بغیر اس سے حساب کتاب لیے، یا حساب کتاب لیتے بھی ہیں تو آسان انداز میں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تلقین کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں یہ سوال ہوتے ہیں کہ جی یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، سوال ہمارا یہ ہے کہ اذان کیا ہے؟ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی رسالت کی بات ہوتی ہے، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس میں کون سا برا کلمہ ہے؟ کوئی برا کلمہ نہیں ہے، اذان کا وقت رکھتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اذان ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے کسی وقت میں روکا ہے؟ کسی وقت میں نہیں روکا. کیا اس اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کبھی گناہ ملا کسی کو؟ کبھی نہیں ملا. کیا ایسا بھی ہوا کہ ثواب بھی نہ ملا ہو؟ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ثواب ہی ملتا ہے. اور یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکون نازل ہوتا ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا سکون نازل ہوتا ہے. اگر قبر کے پاس بیٹھ کر، بالخصوص تازہ جو قبر ہے وہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا اذان کہی جائے یا کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اور تلقین بھی کی جائے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون نازل نہیں ہوگا؟ یہ اس بات سے ہٹ کر کے احادیث میں یا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات آپ سرچ کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے ذکر سے رحمت نازل نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، کیونکہ حدیث شریف اور ہمارا الحمدللہ احادیث پر سرکار علیہ السلام کے فرامین پر یقین ہے الحمدللہ. تو جن کو یقین سرکار کے فرامین پر وہ عمل کریں، جن کو یقین نہیں ہے پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. یہ پہلی بات و آخری بات ہے. رہی بات احادیث کی، احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اذان کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پریشانی آئے، کسی جگہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہاں پر اگر یہ اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی ارشاد فرمایا ہے. اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو قبر میں مردہ گیا ہے، بندہ گیا ہے، یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ واقعتاً بخشا جائے گا. ہمیں نہیں پتا یقین کے ساتھ کہ اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. ہمیں نہیں پتا یقین کے ساتھ. اگر سے ہم امید رکھتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں، ہم اپنے تئیں ایک حسن ظن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہے. اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو، اگر ہم اذان کہہ دیں اور اللہ کی رحمت نازل ہو، سکون نازل ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے، ہمیں بھی ثواب مل جائے، اذان کے کلمات کہنے کے اور جو دین کے کلمات ہیں، مبارک کلمات ہیں، وہ کہنے کا ثواب بھی مل جائے اور میت کو بھی فائدہ ہو جائے. 3 طرح کا اس میں فائدہ ہے: آپ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کا، اور پھر ہم نے جو خود پڑھا اس کا الگ سے ثواب ملنے کا، اور اس کی وجہ سے میت کو جو فائدہ ہوگا وہ، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی وجہ سے ہمیں 3 گنا ثواب ملے. اس میں حرج کیا ہے؟ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو اس طرح کی شبہات کبھی آپ سنیں تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ بھائی اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں یا اللہ کا نام لینے میں، سرکار علیہ السلام کا نام لینے میں کس طرح کی ممانعت ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اہم بات آج کی گفتگو میں کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی گفتگو میں انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کچھ بڑھائیں گے. چند ایک باتیں ضروری مزید ہیں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد سب سے اہم کام اس کی وراثت کی تقسیم ہے. اس میں ہمارے ہاں بہت زیادہ سستی، کوتاہی، لاپرواہی، غفلت برتی جاتی ہے. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، یاد رکھیے. وصیت لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی نہیں کرنا، بعد میں کر لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے. جو جلدی کرتا ہے وہ مال کا لالچ کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے ایسا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اور جب بعد میں پورا کرنا ہی ہے تو اب کر لیں. کیا اگر ابھی لالچ ہے تو بعد میں لالچ نہیں ہوگا؟ ابھی اس کو پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں چند ایک احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ان میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی وہ جو چند احکام ان میں سے ایک یہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پورا رکوع اللہ نے بیان کیا وصیت کے بارے میں. اور صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ اللہ نے سورہ نساء کے آخر میں، سورہ مائدہ سے ذرا پہلے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ بھی سورہ نساء میں ہی ہے. 2 الگ الگ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، یعنی حکم فرمایا ہے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے، کس کا کتنا اور کیا حصہ ہے، کس صورت میں کس کا کتنا ہوگا. اللہ نے سب بیان کیا ہے. وراثت لازماً تقسیم کی جائے اور جس کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اس کو بھی اتنا دیا جائے گا. یہ نہ سوچا جائے جیسے خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کہ یہ خواتین کو مرنے والے نہیں، جیسے باپ فوت ہوا ہے، والد فوت ہوئے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ والد نے اپنی زندگی میں جہیز کی صورت میں یا ویسے ان کو اتنا دے دیا تھا، اب ان کو مزید دینے کی حاجت نہیں ہے، بس یہ جو وراثت ہے باقی بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے. یعنی جو مرنے والے اس کے بیٹوں میں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں. یاد رکھیے وراثت مرنے والے کے مال، اس مال کو کہتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد تقسیم کیا جائے. انسان کا وہ مال جو اس کے مرنے کے بعد تقسیم کیا جائے، وراثت اس کو کہتے ہیں. جو زندگی میں اس نے دیا ہے وہ وراثت نہیں کہلاتا بلکہ تحفہ اور ہدیہ اور ہبہ کہلاتا ہے. وہ وراثت نہیں ہے. تحفہ، ہبہ، ہدیہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے. ہاں ویسے مستحب ہے کہ تہادو تحابو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تحفے تحائف دو، ہدیہ دو، یہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، حکم موجود ہے لیکن وہ مستحب ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے.
آپ اگر آپ نہیں کریں گے، آپس میں ہدیہ نہیں کریں گے، تحفے تحائف نہیں دیں گے، زندگی گزر جائے گی، گناہ بھی کوئی نہیں ملے گا. یہ چھوڑ دیا تو اس سے گناہ بھی ملے گا اور آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے، آپس میں اختلافات بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، اور آپ اس بات سے یہ گمان کیجئے، آپ اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ دین اسلام کتنا بہترین دین ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک کے سارے معاملات کو اللہ نے پہلے بیان کر دیا. اس دین نے سارے احکام کو ہمارے لیے بیان کر دیا اور بالکل واضح کھول کر بیان کر دیا. اور ہمارے علماء پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا کہ انہوں نے ہمارے لیے اور آسان کر کے بیان کیا ہے. تو اس لیے یہ وصیت یہ جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کو جتنا جلدی اور اچھے طریقے سے نمٹا دیا جائے، کر دیا جائے، اور جس کا جو حصہ باقی بنتا ہے شرعی اعتبار سے وہ حصہ اس کو پورا دیا جائے. اگر خدا نخواستہ کمی بیشی کی گئی تو یہ حقوق العباد والی بات ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، یعنی وراثت کا اس طرح تقسیم کرنا. اگر اس نے تقسیم نہ کیا اور جس نے اس کا حصہ کھایا جان بوجھ کر، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، اور اس کی بخشش اور مغفرت اس وقت تک لٹکی رہے گی، معلق رہے گی، جب تک کہ وہ قرض اس کا ادا نہ کر دیا جائے. جیسے بات حدیثوں میں ہے کہ قیامت میں بندہ آئے گا، اس کے ذمہ کچھ نہ کچھ قرضہ ہوگا، اور پھر اس کا جس نے قرضہ دیا ہوگا یعنی قرض خواہ، وہ آئے گا اس مخلوق کے پاس، وہ کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرا قرضہ دنیا میں نہیں دیا تھا. اللہ اس کو اس کے نیکیوں میں سے نکال کے دے دے گا کہ لے اس کی یہ تو نیکی لے اور اپنا قرضہ پورا کر. عرض کرے گا کہ مولا بھی پورا نہیں ہوا، اللہ پھر اس کو دے گا، پھر قرضہ پورا نہیں ہوگا، وہ پھر لے. اس طرح کرتے کراتے اس کی ساری نیکیاں صفا چٹ ہو جائیں گی، اس کی بخشش وہی رک گئی. اب وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرے کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، شاید تو بخشش کا بہانہ بن جائے. تو قرضہ ایک ایسی چیز ہے جو حقوق العباد ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، یعنی جس کا قرضہ جس کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک اس کے ذمے سے وہ نہیں ٹلے گا اور اس کی بخشش لٹکی رہے گی. تو جس کی وراثت ہے، وراثت اگر اس کے ذمے آ گئی، یعنی جو تقسیم کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے وراثت کا حصہ جس کا تھا اس کو نہیں دیا، وہ اس کے ذمے رہے گا اور آخر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جب تک یا تو وہ اس کو ادا نہیں کر دیتا یا جب تک یہ اس کو معاف نہیں کر دیتا. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں سوال ہو گیا تو بندہ مارا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے سے قیامت میں اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کیوں کا سوال اگر ہو گیا نا، اللہ کی پناہ بندہ مارا گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پر عمل کریں. اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کریں. وما علیہ الا البلاغ المبین.